بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم شرح تعامل کا سبق نمبر 96 پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے النوع الثالث عشر کی عبارت میں سے الثلاثۃ الاول سے ہم نے عبارت کو حل کیا تھا۔ وعلمت قد یجیء تک کی جو عبارت تھی اس عبارت کو حل کیا تھا۔ ہم آج کے سبق میں وعلمت قد یجیء سے لے کر وفی هذه الافعال تک کی جو عبارت ہے اس عبارت کو حل کریں گے۔ تو ہم کتاب کی عبارت پڑھتے ہیں اور اس عبارت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلمت قد یجیء بمعنی عرفت نحو علمت زیدا عرفته ورأیت قد یکون بمعنی ابصرت كقوله تعالی فانظر ماذا ترى ووجدت قد یکون بمعنی اصبت مثل وجدت الضالة اے اصبتها فإن كل واحد من هذه المعاني لا يقتضي إلا متعلقا واحدا فلا يتعدي إلا إلى مفعول واحد، والواحد المشترك بينهما هو زعمت مثل زعمت الله غفورا فهو لليقين وزعمت الشيطان شكورا فهو للشك۔ تو اب اس کی ہم ترکیبوں کو حل کر لیتے ہیں۔ واو استنافیہ، علمت مراد اللفظ مبتدا، قد حرف تحقیق مع التقلیل، یجیء فعل مضارع ضمیر مستتر اس کا فاعل ہو جائے گا، با جار، معنی مضاف، عرفت مراد اللفظ مضاف الیہ ہو جائے گا، مرکب اضافی مجرور با جار کا جار مجرور ظرف له متعلق ہو جائیں گے یجیء کے، یجیء فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہو جائے گی مبتدا کی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے۔ آگے نحو مضاف، علمت فعل ضمیر اس کا فاعل، زیدن مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر، اے حرف تفسیر، عرفت فعل ضمیر اس کا فاعل، ہو ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر، مفسر اور مفسر مل کر جملہ فعلیہ خبریہ تفسیریہ ہو کر بتاویل مفرد مضاف الیہ ہو جائے گا۔ نحو کے لیے نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر برائے مبتدا معذوف، مثالہ کے مثالہ مرکب اضافی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وہ اس عاطفہ، رأیت فعل ماضی معلوم ضمیر مستتر اس کا فاعل، قد حرف تحقیق مع التقلیل، یکون فعل مضارع فعل ناقص ضمیر مستتر اس کا اسم، با جار، معنی مضاف، ابصرت مراد اللفظ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور با جار کا جار مجرور ظرف مستقر خبر ہو جائیں گے یکون کا، یکون اپنے اسم اور اپنے خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر خبر ہو جائے گا رأیت مبتدا کا، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ قولہ میں کاف جار، قولہ مرکب اضافی موصوف، تعالی اس کی صفت، موصوف صفت مل کر مجرور، کاف جار کا جار مجرور مل کر ظرف مستقر خبر ہو جائیں گے برائے مبتدا محذوف، مثالہ کے مثالہ مرکب اضافی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ فانظر ماذا ترى میں فانظر میں فا فصیحیہ، انظر فعل امر حاضر، انت ضمیر مستتر اس کا فاعل ہو جائے گا، ما استفہامیہ، ذا موصولہ بمعنی الذی، ترا فعل انت ضمیر مستتر اس کا فاعل، صلہ موصول انت ضمیر مستتر اس کا فاعل، فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ موصول صلہ مل کر مفعول بھی، یہ اس کی ایک ترکیب ہوئی۔ اور ماذا ترا کے اندر
4 ترکیبیں آپ کر سکتے ہیں، چاروں ترکیبیں میں یہاں کر لیتا ہوں۔ ایک ترکیب یہ ہے کہ ماذا ترا میں زا موصوف صفت مل کر مفعول بی ہو جائیں گے انظر کا، یہ ایک ترکیب ہے۔ پھر موصوف صفت کی 4 صورتیں بن سکتی ہیں۔ نمبر 1 ما استفہامیہ بمانی ای شیئن کے ہو کر موصوف ہو جائے گا، زا اسم اشارہ موصوف ثانی، اور ترا جملہ فعلیہ ہو کر یہ زا کی صفت ہو جائے گی، موصوف اپنے صفت سے مل کر صفت ہو جائے گی ما کی۔ دوسری ترکیب اس طرح کریں گے کہ ما استفہامیہ زا اسم موصول، ترا اس کا صلہ، موصول صلہ مل کر صفت، موصوف صفت مل کر مفعول بھی۔ تیسری ترکیب اس طرح کریں گے کہ ما زا میں ما زا استفہامیہ بمانی ای شیئن کے ہو کر موصوف، ترا اس کی صفت ہو جائے گی۔ چوتھی ترکیب اس طرح کریں گے کہ ما استفہامیہ موصوف زا زائدہ ہو جائے گی، ترا صفت ہو جائے گی، موصوف صفت مل کر مفعول بھی۔ فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ ووجدت قد یکون بمعنی اصبت وو استنافیہ، وجدت مراد اللفظ مبتدا، قد حرف تحقیق مع التقلیل، یکون فعل مضارع فعل ناقص، ضمیر مستتر اس کا اسم ہو جائے گا، با جار معنی مجرور مضاف، اصبت مراد اللفظ مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مجرور ہو جائیں گے، با جار کا جار مجرور ظرف مستقر خبر ہو جائیں گے یکونو کے، یکونو اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہو جائے گا مبتدا کے لیے، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ مثل مضاف، وجدت فعل ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، الزالۃ مفعول بھی، مفعول بھی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر، اے حرف تفسیر، اصبت اصبت فعل ضمیر مستتر اس کا فاعل، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، فعل فاعل مل کر جملہ فعل فاعل مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر، مفسر اور مفسر مل کر جملہ فعلیہ خبریہ تفسیریہ ہو جائے گا۔ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ من هذه المعانی میں فا تعلیلیہ، ان حرف ظروف مشبہ بالفعل، کل واحد مرکب اضافی موصوف، من جارہ هذه المعانی اشارہ مشار الیہ مل کر مجرور، جار مجرور ظرف مستقر ہو کر صفت ہو جائے گا، موصوف کا موصوف صفت مل کر ان کے لیے اسم ہو جائے گا۔ لا یقتضی فعل مضارع، منفی ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہو جائے گا، الا حرف استثناء متعلقا واحدا مرکب توصیفی مستثنى مفرغ ہو کر مفعول بھی ہو جائے گا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہو جائے گا ان کا، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہو جائے گا۔ فلا یتعدی میں فا نتیجیہ، لا یتعدی فعل مضارع، منفی ہوا ضمیر مستتر جو کہ کل واحد کی طرف راجع ہو جائے گی، اس کا فاعل، الا حرف استثناء، الا جار مفعول واحد مرکب توصیفی مجرور، جار مجرور مستثنی مفرغ ہو کر متعلق ہو جائے گا لا یتعدی کا ساتھ، فعل فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ نتیجیہ ہو جائے گا۔ والواحد المشترک بینہما، الواحد و استنافیہ، الواحد موصوف، المشترک اسم مفعول، ہوا ضمیر مستتر اس کا نائب فاعل ہو جائے گا، بینہما مرکب اضافی مفعول فی، اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور مفعول فی سے مل کر صفت ہو جائے گا، موصوف کے لیے موصوف صفت مل کر مبتدا ہو جائیں گے، ہوا ضمیر فصل مبتدا، زعمت مراد لفظ خبر ہو جائیں گی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر خبر ہو جائے گا مبتدا کے لیے، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ مثل مضاف، زعمت فعل ماضی، ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، لفظ اسم جلالہ مفعول اول، غفورا مفعول ثانی، فعل اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد مضاف الیہ ہو جائے گا۔ مثلو کے لیے مثل مضاف اور مضاف الیہ مل کر خبر ہو جائے گا، برائے مبتدا معذوف مثالہ کے،
مثالہ مرکب اضافی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. فا فصیحیہ ہوا ضمیر مبتدا للیقین جار مجرور ظرف مستقر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. وعاطفہ زعمت فعل ماضی ضمیر اس کا فاعل الشیطان مفعول اول شکورن مفعول ثانی فعل اپنے دو فاعل اور مفعول دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. فا فصیحیہ ہوا ضمیر مبتدا للشک جار مجرور ظرف مستقر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. تو اب اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ علمت اسی طریقے سے رأیت اسی طریقے سے وجدت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ علمت کبھی کبھی عرفت کے معنی میں بھی آتا ہے. جیسے علمت زیدن عرفتہ میں نے زید کو جانا کے معنی ہے میں نے اس کو پہچانا. ورأیت یہ قد یکون بمعنی ابصرت یہ ابصرت کے معنی میں بھی آتا ہے. جیسے اللہ رب العزت کا قول ہے فانظر ماذا ترى. ووجدت قد یکون بمعنی اصبت اور یہ وجدت بعض اوقات اصبت کے معنی میں بھی آتا ہے. جیسے وجدت الضالۃ اصبتها میں نے اس کو گمراہ پایا مطلب گمراہی تک پہنچا ہوا پایا. فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْ هَذِهِ الْمَعَانِي لَا يَقْتَضِي إِلَّا مُتَعَلِّقًا وَاحِدًا. کہتے ہیں جب یہ علمت عرفت کے معنی میں آئے اسی طریقے سے رأیت ابصرت کے معنی میں آئے اور وجدت اصبت کے معنی میں آئے تو اس وقت یہ ایک مفعول کا تقاضا کریں گے. فلا يتعدى الا الى مفعول واحد صرف ایک مفعول کی طرف یہ متعدی ہوں گے دو ضرورت نہیں ہوگی. والواحد المشترک بینہما اور جو ساتواں ہیں زعمت وہ مشترک ہیں دونوں میں یعنی وہ شک کے لیے بھی آتا ہے اور یقین کے لیے بھی آتا ہے. ہوا زعمت وہ زعمت ہے. اس کی مثال ہے جیسے زعمت اللہ غفورن میں نے اللہ رب العزت کو غفور گمان کیا تو یہ یقین کے معنی میں ہے یہاں پر یعنی یقینی طور پر اللہ رب العزت غفور ہیں. وزعمت الشیطان شکورن میں نے شیطان کو شکر گزار تصور کیا گمان کیا تو فول شک یہاں پر یہ شک کے معنی میں آیا. تو اب دیکھیں زعمت سے یقین کا معنی بھی لیا گیا اور زعمت سے شک کا معنی بھی لیا گیا. تو یہاں تک افعال قلوب کی جو تفصیل تھی وہ مکمل ہو چکی ہے. اب آگے مجموعی طور پر کچھ اور فوائد اور قاعدے بتائے گئے ہیں جن کو ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.